غور فرمائے عزیزان گرامی، یہ بار بار اب یہ صاحب یہ علم کیوں، یہ ماتم کیوں، یہ گریا کیوں، یہ نوحہ کیوں، یہ کالے کپڑے کیوں، یہ جلوس کیوں، یہ ذوالجناح کیوں، یہ فرش عزا کیوں، ایک کیوں 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 کی ایک فہرست ہے، لیکن کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جیسے جیسے تمہارا شعور بڑھتا چلا جائے گا، ہمارے جواب میں بھی وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ غور فرمائیں، ہم نے یہ ساری نشانیاں رکھی اس لیے ہیں تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے اصل واقعہ یاد رہے۔ اصل واقعہ یاد دلانا ہے۔ یہ علم کسی علم کی یاد دلائے گا، یہ تابوت کسی نہ اٹھائے جانے والے تابوت کی حسرت کی یاد دلائے گا، یہ ذوالجناح کسی مجاہد کے جہاد کی یاد دلائے گا، یہ ماتم احساس، ضمیر کی بیداری، ذہن کی زندگی، وجود کی سچائی کا احساس دلائے گا۔ جہاں پر آنسو نہ ہو، جہاں پر گریا نہ ہو، جہاں احساس نہ ہو، جہاں توجہ نہ ہو، وہ جگہ کوئی اور ہوگی۔ چلیے ذرا قرآن مجید کی خدمت میں چلیں اپنے آج کے اس موضوع سے۔ قرآن ہمیں عزاداری کے بارے میں کیا تعلیم دے رہا ہے؟ کیا قرآن سے امام حسین کی عزاداری کی رہنمائی ملتی ہے؟ پہلے یہ بات روشن رہے کہ ہمارا کوئی عقیدہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے، ہمارا کوئی عقیدہ حدیث صحیح پیغمبر سے ہٹ کر نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن سے دلائل ہے۔ اور فرمائیں گے ارشاد رب العزت سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات کرنا جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ مگر ہم آیت آدھی پڑھ کر عقیدہ نہیں بناتے، قرآن مجید پورا پڑھیں گے تو نظریہ بنے گا، ورنہ خود اسی قرآن مجید سے ہمیں نماز کا انکار بھی ملے گا۔ اگر آدھی آیت پڑھیں گے، اگر آدھا قرآن پڑھیں گے تو اسی آیت کریمہ سے ہمیں وجود پروردگار پہ شک و شبہ بھی ملیں گے۔ مگر قرآن ہے یہ، پورا نصاب گزارو، پوری تعلیم حاصل کرو، تب جا کے کسی نتیجے پہ پہنچو گے۔ قرآن کی اس آیت کے اندر صرف یہ نہیں کہا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو اونچی آواز میں، لا يحب اللہ الجہر، جہر اونچی آواز میں، بالسوء من القول، ایسی کوئی بات جو ناگوار گزرے اور وہ قول کی صورت میں ہو، الفاظ کی صورت میں ہو، وہ نظم کی صورت میں ہو، وہ نثر کی صورت میں ہو۔ اللہ کو ایسے الفاظ جو کسی کو ناگوار گزر رہے ہو، لا يحب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بات یہاں مکمل نہیں ہو رہی، اللہ کہہ کے اللہ نے استثناء کر دیا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے اونچی آواز میں بات کرے چاہے کسی کو برا لگتا ہو۔ اب اسی آیت کریمہ کو آپ اس کا مفہوم نکال لیجئے، یہ تو منطوق ہے نا، ہر کلام کا ایک منطوق ہے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ منطوق ہے، اس کا جو برعکس ہوگا وہ مفہوم کہلائے گا۔ میں نے ایک جملہ کہا یہ منطوق کہلائے گا منطق کی زبان میں، اور اسی چیز کا ایک مفہوم نکلے گا جو اس کے برعکس جملہ کہلائے گا۔ اب اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ کو اونچی آواز میں ایسی کوئی بات جو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ جس پہ ظلم ہوا ہے تو اونچی آواز میں بات کرے، قول کی صورت میں کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے۔ لا يحب اللہ نہیں، يحب اللہ کو پسند ہے۔ اب میں یہی پہلے مرحلے پہ اپنے انکمسن ساتھیوں سے سوال کروں کہ کتنا بیدار مذہب ہے، کتنا زندہ مذہب ہے، کتنا جاگتا ہوا مذہب ہے جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ کیا مطلب ہے ان مجالس کا، کیا مقصد ہے ان مجالس کا؟ اللہ اکبر، ان مجالس کا مقصد جو صدیوں سے ہماری مشق ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، اور یہ امانت ہمیں اپنے آئندہ نسلوں کے حوالے کرنی ہے۔ نہ ہماری وجہ سے عزاداری تھی، نہ ہماری وجہ سے ہے۔ ہمارا کام نوکروں والا کام ہے، مالکوں والا کام نہیں ہے۔ یہ جناب زہرا کا مسئلہ ہے، یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مسئلہ ہے، وہ جس سے چاہیں گی کام لیں گی۔ میرے اور آپ کے لیے عزت اور افتخار ہے کہ مجھ سے آپ سے کام لیا جا رہا ہے۔ مظلوم کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ظالم سے نفرت کرو۔ مظلوم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مظلوم مظلوم ہوتا ہے، ظالم ظالم ہوتا ہے۔